صحت مند رہنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صحیح کھانے کی ضرورت ہے، باقاعدگی سے جسمانی غذا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بیماری کے مطابق دوا لینے کی ضرورت ہے، ہمیں باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے، نیند پوری کرنے کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ تمام عوامل بچپن ہی سے ہمارے ذہنوں میں بسے ہوتے ہیں، تاہم ہم اکثر صحت مند رہنے کے لیے اچھی حفظان صحت پر عمل کرنے کی اہمیت کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ بہت سی بیماریاں ہیں جو صفائی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ کو ان خطرات کو کم کرنے کے لیے حفظان صحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناقص غذا بیماریوں اور بیماریوں کو کئی لوگوں میں پھیلنے کی اجازت دیتی ہے۔ جو آلودہ کھانا کھاتے ہیں یا جو پہلے سے بیمار ہیں، بیکٹیریا، وائرس اور جراثیم کی ایک حد ہوتی ہے جو کھانے کی اشیاء میں بڑھ سکتے ہیں، جس سے خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ کھانے کی ناقص حفظان صحت بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے جو کہ آلودہ کھانوں کے استعمال سے وابستہ ہیں۔ مثلا ہیپاٹائٹس اے جگر کی ایک وائرل بیماری ہے جو آلودہ خوراک کے استعمال سے ہوتی ہے۔ ناقص حفظان صحت کے ساتھ اس متعدی بیماری کے ساتھ کھانے کو آلودہ کرنا ناخوشگوار ہو سکتا ہے۔ عام طور پر صحت یابی چند مہینوں میں ہو جاتی ہے، لیکن بعض صورتحال میں جگر کام کرنا بند کر دیتا ہے، جس سے جان کو خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیمپائلوبیکٹر انفیکشن ایک جراثیم ہے جو انسانوں کے اندر بیماری کا سبب بنتا ہے۔ جنہوں نے آلودہ کھانا کھایا ہو، ماہرین کے مطابق برطانیہ میں کیمپائلوبیکٹیریا فوڈ پوائزننگ کے 5 میں سے 4 کیسز آلودہ چکن کا نتیجہ ہیں۔ کچے چکن کے پورے حصے میں کیمپائلوبیکٹیریا ہوتا ہے، اس لیے اگر یہ ہاتھوں، سطحوں یا دیگر کھانے کے ساتھ رابطے میں آ جائے تو اس کے نتیجے میں آلودگی اور بیکٹیریا پھیل سکتا ہے۔ یہ عام طور پر اسہال اور ناخوشگوار علامات کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات زیادہ سنگین پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ یہ ایک بیماری ہے جو کھانے کی ناقص حفظان صحت کے نتیجے میں کسی فرد کو آلودہ کھانا کھانے کے بعد ہوتی ہے۔ اس میں ناخوشگوار علامات شامل ہیں، جیسے الٹی، اسہال اور زیادہ درجہ حرارت۔ معدے کی سوزش یہ ایک انفیکشن ہے جو الٹی اور اسہال جیسی علامات کا سبب بنتا ہے۔ یہ نورو وائرس یا بیکٹیریل فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ کھانے کی ناقص حفظان صحت کا نتیجہ ہے۔ ذاتی حفظان صحت کے اصول اختیار کرنے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناقص غذا استعمال کرنے سے کوئی بھی شخص پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے ہائیجینک یا ان ہائیجینک فوڈ کا استعمال سوچ سمجھ کر کیجیے۔ ہائیجینک یعنی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق غذا، اور ان ہائیجینک یعنی ناقص اور آلودہ غذا۔ ذاتی حفظان صحت کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ ذاتی حفظان صحت کے اصولوں کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ کھانا تیار کرتے ہیں، کھانے کو سنبھالتے ہیں یا پیش کرتے ہیں، انہیں اپنی ذاتی حفظان صحت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، لمبے بالوں کو پیچھے باندھیں،
ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کریں اور کھانا ہاتھ سے سنبھالتے وقت دستانے پہننا ضروری ہے۔ اگر کوئی فرد اعلیٰ ذاتی حفظان صحت کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتا ہے تو پیتھوجینز خوراک میں منتقل ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں کھانا آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا صحیح طریقے سے نہ پکانے کے نتیجے میں کھانے میں بیکٹیریا باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کھانے کو اچھی طرح پکانا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام جراثیم ہلاک ہو جائیں۔ کھانا اس وقت تک پکانا چاہیے جب تک یہ 2 منٹ کے لیے 75 سینٹی گریڈ یا 70 سینٹی گریڈ کے بنیادی درجہ حرارت تک نہ پہنچ جائے۔ خوراک کو غلط طریقے سے ذخیرہ کرنا اور اسے کچھ وقت کے لیے گرمی میں چھوڑ دینے سے بیکٹیریا بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس سے بیکٹیریا کو مثالی نشوونما فراہم ہوتی ہے۔ جو کھانا 2 گھنٹے سے زیادہ باہر رہ گیا ہو اسے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کھانے کو غلط درجہ حرارت پر رکھنا بیکٹیریا کو بڑھنے اور بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر کھانے کو ٹھنڈے حالات میں رکھنا ہے تو اسے 0 سینٹی گریڈ اور 5 سینٹی گریڈ کے درمیان رکھنا چاہیے۔ اس لیے ریفریجریٹر کو 3 سینٹی گریڈ یا 4 سینٹی گریڈ پر رکھنا چاہیے۔ ذاتی حفظان صحت کے اصولوں میں شامل ہے کہ ہر روز اپنے جسم کو صاف کریں۔ بیت الخلاء جانے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ دن میں 2 بار اپنے دانتوں کو برش کریں۔ چھینکتے یا کھانستے وقت اپنے منہ اور ناک کو ٹشو یا اپنی آستین سے ڈھانپیں۔ پالتو جانوروں یا دوسرے جانوروں کو سنبھالنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں۔ کام کے آغاز میں یونیفارم یا کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ بالوں کی روک تھام کو یقینی بنائیں۔ ناخن کو چھوٹا اور صاف رکھیں۔ کھانے کی تیاری کے دوران ناک، منہ، بالوں اور جلد کو چھونے سے گریز کریں۔ کھانوں کی جگہوں پر سگریٹ نوشی نہ کی جائے۔ کھانے پر براہ راست کھانسی یا چھینک نہ کریں۔ کھانسنے یا چھینکنے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ ناک صاف کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ ہاتھ یا بازوؤں پر تمام زخموں یا خراشوں کو مکمل طور پر زخم کی پٹی سے ڈھانپیں۔ اگر ہاتھ پر زخم ہو تو ڈسپوزیبل دستانے پہنیں۔ دستانے اور زخم کی پٹی دونوں کو باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ ذاتی حفظان صحت کے اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کر ہم نہ صرف اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کی صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔